دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ ماں باپ کا ہے، جس کے بعد بہن بھائی اور باقی رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں یہ کردار ہماری زندگی کی اولین ترجیح ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس دنیا کے بعد اس نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی ہمارے یہ پاکیزہ رشتے ہمارے ساتھ ہوں گے، یعنی جنت میں؟ یقیناً یہ سوال آپ میں سے بھی بہت سے دوستوں کے ذہنوں میں بھی آیا ہوگا کہ پوری دنیا سے زیادہ محبت کرنے والی ماں کیا جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوگی؟ احادیث میں ہے کہ مرنے کے بعد جب روح علیین میں پہنچتی ہے تو وہاں کی روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہیں۔ اسی طرح جب کوئی انسان مرنے کے بعد علیین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز پہنچنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے، اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ سورہ زخرف میں ہے، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے، میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنتی میاں بیوی ایک ساتھ ہی جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں ایک ساتھ رکھے جائیں گے، اور اس جنت میں انہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جاؤ، تو اللہ سے رضامند ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے رضامند، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح سے عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے ہاتھ در ہاتھ اسے اٹھاتے ہوئے آسمان کے دروازوں پر لے جاتے ہیں، تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے؟ پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں تو وہ ارواح خوش ہوتی ہیں اس سے زیادہ جو کہ تم کو کسی بچھڑے ہوئے شخص کی آمد سے ہوتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو وہ لوگ دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کام میں مشغول ہیں۔ پھر خود ہی ان میں سے چند ارواح کہتی ہیں، ابھی ٹھہر جاؤ، اس کو چھوڑ دو، یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ یہ روح کہتی ہیں، کیا وہ شخص تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ وہ تو مر چکا تھا۔ تو اس پر وہ روحیں کہتی ہیں، اس کا مطلب وہ شخص تو جہنم میں گیا ہوگا۔